کریں گے دریاز صاحب آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ؟ اور صاحب میں خدا کا شکر گزار ہوں، آج جی کافی لمبے عرصے کے بعد آپ کے ساتھ وننگ سول پروگرام ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، اور یہاں پر میں اپنے بڑے بھائی پادری افضل والٹر کو بھی یاد کرتا ہوں۔ وہ انجرڈ ہیں، آپ جیسا کہ ان کے پاؤں کا آپریشن ہوا اس لیے جی وہ آج نہیں آ سکے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اپنے خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا کے عظیم خادم سینئر پاسٹر انور فضل صاحب بحفاظت اپنے ملک پاکستان میں آئے، اور اس کے ساتھ میں خدا کے عظیم خادم پادری منور فضل صاحب کو نہیں بھولوں گا۔ وہ ایک عظیم ممسوح، ایک عظیم خادم، انتہائی حلیم، ملنسار، اور ہمیشہ چھوٹوں کو ناظرین میں بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپریشیٹ کیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے 2020 میں نے پہلی دفعہ آئزک ٹی وی کی جو ہماری بدھ میٹنگ ہے وہاں پہ میں نے پہلی دفعہ اپنا سرمن شیئر کیا، اور مجھے آج بھی ان کے وہ الفاظ کانوں میں ویسے ہی گونج رہے ہیں کہ جب میں نے وہ اپنا سرمن شیئر کر کے اترا سٹیج سے تو انہوں نے مجھے شاباش دی، اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے میرا دل بڑھایا، حوصلہ بڑھایا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسے ہی خداوند کے کام کو جاری رکھیں اور ایک دن خداوند آپ کو ضرور سرفرازی بخشے گا۔ تو پر صاحب انسان تو روز دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ جاتے، ہزاروں لوگ پیدا ہوتے ہیں، لیکن میں یہاں پر خدا کے عظیم خادم پادری منور فضل صاحب کے لیے یہ الفاظ ضرور کہنا چاہوں گا۔ وہ ایک تاریخ ساز شخصیت تھے جنہوں نے ایک بہت اہم رول ادا کیا آئزک ٹی وی کی خدمت میں، اور میں اکثر دیکھتا تھا جس طرح میرا پروگرام ہے ڈور ٹو ڈور میں جاتا ہوں تو میں لوگوں سے ملتا، تو آج بھی وہ بھائی میرے ساتھ آئے ہیں، آج انہوں نے چرچ کے اندر ان کی تصویر دیکھی تو وہ کہہ رہے تھے یہ میرے ہیرو ہیں جن کا میں بڑی انہماک کے ساتھ غور کے ساتھ ان کا کلام سنتا تھا۔ تو ایسے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انسان تو روز دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن میری دعا ہے کہ ہزاروں لوگ پادری منور فضل کی طرح اس دنیا میں آئیں اور خدا کے کلام کو شیئر کریں اور لاتعداد روحوں کو بچانے کا وسیلہ بنے۔ انہوں نے ہمیشہ توبہ کے موضوع پر منادی کی، انہوں نے ہمیشہ گناہوں کو ترک کرنے کی منادی کی، اور وہ ایسے عظیم خادم تھے کہ روتے ہوئے چہروں کو بھی جب وہ کلام سناتے تھے ہنسا دیتے تھے۔ تو اس بات کے لیے بھی ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہت اچھی خوبصورت زندگی زمین پر بسر کی، آج وہ خداوند میں ہے۔ تو میں بس اب چھوٹا سا میسج شیئر کرنا چاہوں گا۔ جب وہ خداوند میں چلے گئے تو میں نے ان کی یاد میں ایک میسج لکھا، دنیا کے لوگ آپ کو پریشانی کی خبر دیتے ہیں لیکن یسوع آپ کو تسلی دیتا ہے۔ کلام مقدس میں جب ہم مقدس لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں 8واں باب اور اس کی 41 آیت کے اندر ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے ایک عبادت خانے کا سردار جس کا نام یائر تھا، اور یہ بہت بڑے رینک پر فائز تھا، اعلیٰ عہدیدار تھا، کٹر یہودی تھا، اور آپ دیکھیں کہ یہودی کبھی بھی خدا کے علاوہ کبھی کسی کے قدموں میں نہیں گرتے، کبھی کسی کے آگے سجدہ نہیں کرتے، وہ اپنی جان دینا قبول کرتے ہیں، جان اپنے جو ہے وہ جان دینا قبول کر لیتے ہیں، لیکن اپنے خدا کے علاوہ کبھی کسی کے آگے نہیں جھکتے۔ لیکن یہاں پر کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ عبادت خانے کا سردار جس کا نام یائر تھا یہ یسوع کے قدموں میں آیا اور اس کے قدموں میں گر کر اس نے منت کی، خداوند میری اکلوتی بیٹی ہے جو مرنے کے قریب ہے۔ تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے جب خداوند نے اس کی عرض کو سنا، اس کی بات کو سنا، تو وہ اس کے گھر کی طرف چال پڑے۔ ایک ہجوم تھا لوگوں کا، ایک بہت بڑی بھیڑ تھی، سامنے بھی جب خداوند چلتے تو ان کے آگے لوگ، پیچھے لوگ، دائیں لوگ، بائیں لوگ، اور کلام بیان کرتا ہے کہ خداوند جہاں سے بھی گزرتے لوگ اپنے بیماروں کو راستے میں بچھا دیتے تاکہ اگر وہ خداوند یسوع کو چھو نہیں سکتے، ان کے قریب نہیں جا سکتے، ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو ان کا سایہ، ان کا شیڈو ہی اگر ہمارے مریض پر پڑ جائے گا تو وہ تندرست ہو جائے گا۔ تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے ابھی آپ یائر کے گھر کی طرف چل ہی رہے تھے کہ راستے میں ایک بیمار خاتون جس کو 12 برس سے
جو روگ لگا ہوا تھا، خون جاری تھا، اس نے ایمان کے ساتھ یسوع کی پوشاک کو چھوا، اور بائبل بیان کرتی ہے فی الفور اسی گھڑی اس خاتون نے جب شفا پائی، تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے آپ رکے، وہیں اسٹک ہوئے، آپ نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ مجھے کسی نے چھوا ہے، اور کلام بیان کرتا ہے کہ شاگردوں نے کہا خداوند ہمارے ساتھ تو اتنی بڑی بھیڑ ہے، لوگ ہیں، اور ہزاروں لوگ آپ کو چھونے کی اور آپ پر گرنے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ نہیں کس نے چھوا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی نے ایمان کے ساتھ چھوا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے، لوکا کی انجیل بیان کرتی ہے کہ جب یہ خاتون سامنے آئی تو بائبل بیان کرتی ہے یہ کانپ رہی تھی، ڈر رہی تھی، پتہ نہیں آقا خداوند مالک کیا سزا دیں گے۔ جب یہ سامنے آئی تو آپ نے اس کو ایک حوصلہ دیا، جا بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ اور آج میں پاری صاحب دیکھتا ہوں بہت زیادہ پاسٹر، بہت زیادہ ہیلر، بہت زیادہ ایونٹ مل جائے یا خدا اس کی زندگی میں کوئی معجزہ کرے تو پھر وہ اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، میں نے دعا کی خدا نے اس کو یہ دیا، میں نے دعا کی خدا نے اس کو یہ دیا، میں نے دعا کی خدا نے اس کو یہ دیا۔ اور یہاں پر کلام بیان کرتا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار رکھنے والا سامنے بیمار عورت کھڑی ہے، شفا پا چکی ہے، اور اس کو حوصلہ دے رہا ہے، اسے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے تجھے ٹھیک کیا ہے، میں نے تیرے اوپر دعا کی ہے، تو نے میرے کپڑے چھوئے ہیں، پوشاک چھوئے ہیں، بلکہ اس کو اور انکرج کر رہے ہیں، جا بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے۔ تو یہاں پر کلام بیان کرتا، میرا چھوٹا سا میسیج تھا، میں آخر میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ میرا عنوان تھا دنیا کے لوگ تو آپ کو پریشانی کی خبر دیتے ہیں لیکن یسوع آپ کو تسلی دیتا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ یہ خاتون کنگال ہو چکی تھی اور زیرو ہو چکی تھی، لیکن جو ہی اس نے خداوند کے پلو کو، اس کی پوشاک کے کنارے کو چھوا، خدا نے اس کو فی الفور اس نے تندرستی پائی اور خدا نے اس کو شفا دی۔ اور ابھی یہ بات ہو ہی رہی ہے تو یار کے گھر سے ایک پیغام آیا، استاد کو تکلیف نہ دے، استاد کو پریشانی نہ دے، صاحب کو پریشانی نہ دے، تیری بیٹی مر گئی ہے۔ اور میں کبھی کبھی بحیثیت انسان ہوتا ہوا دیکھتا ہوں، پادری ہوں، جاتا ہوں، اکثر جنازوں پہ جاتا ہوں، خوشیوں پہ جاتا ہوں، غمیوں میں لوگوں کے شریک ہوتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ جو ہی ہم کوئی غمگین خبر، بری خبر سنتے ہیں تو ہم پریشانی سے نڈال ہو جاتے ہیں۔ اکثر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خبر کو سن کے، میں نے اکثر ایسی باتوں کو بھی سنا ہے، بری خبروں کو سن کے اکثر فوراً ہی کئی لوگوں کے دلوں پہ اثر ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اور کلام بیان کرتا ہے کہ یہاں پر بھی یائر کے گھر سے ایک پیغام آیا، تیری بیٹی مر گئی ہے، استاد کو تکلیف۔ میرا عنوان تھا دنیا کے لوگ آپ کو پریشانی کی خبر دیتے ہیں لیکن یسوع آپ کو کیا دیتا ہے؟ تسلی دیتا ہے۔ اور لوکا کی انجیل بیان کرتی ہے، ہو سکتا ہے جو ہی یائر نے یہ خبر سنی ہو، جو ہی یائر نے یہ پیغام سنا ہو، جو ہی یائر کو یہ میسنجر نے آ کر میسج دیا ہو سکتا ہے اس نے اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا ہو سکتا ہے وہیں پہ بیٹھ کے اس نے پیٹنا شروع کر دیا ہو سکتا ہے وہیں پہ بیٹھ کے اس نے بلند آواز سے اپنی بیٹی کی یاد میں اس نے چیخنا شروع کر دیا ہو، لیکن یہاں پر کلام بیان کرتا ہے یہاں پر اس کے ساتھ زندگی اور موت کی کنجیوں کا اختیار اور مالک اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اور بائبل بیان کرتی ہے، لوکا کی انجیل بیان کرتی ہے کہ جو ہی اس کے گھر سے یہ خبر آئی، یسوع نے یائر کو ایک حوصلہ دیا۔ لوکا کی انجیل جب پڑھیں تو وہاں پر 50 آیت کے اندر 8واں باب 50 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، جو ہی یہ خبر یائر کے کانوں میں پڑی، یسوع نے یہ خبر سنی، آپ نے یائر کو ایک میسج دیا۔ یسوع نے سن کر اسے جواب دیا کہ خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ، وہ بچ جائے گی۔ ابھی آپ نے یہ اتنا کہا ہی تھا۔ اور کلام بیان کرتا ہے کہ آپ اس کے گھر میں جب گئے، داخل ہوئے، تو آپ نے دیکھا کہ لوگ رو رہے ہیں، لوگ پیٹ رہے ہیں، واویلا گا رہے ہیں۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ جو ہی خداوند یائر کے گھر میں داخل ہوئے اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ جو ہے وہاں پہ جمع ہے اور رو اور پیٹ رہی ہے، اور جو ہی آپ نے اپنا قدم مبارک یائر کے گھر میں رکھا تو آپ نے رونے والوں کو بھی ایک تسلی بھرا پیغام دیا، میسج دیا کہ رو نہیں، واویلا مت کریں، لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ تو بائبل بیان کرتی ہے جو ہی اور رونے والے لوگوں نے خداوند کی اس بات کو سنا تو وہ ہنس پڑے، انہوں نے مذاق اڑایا۔ آج بھی میں دیکھتا ہوں بہت زیادہ لوگ
جب خدا کے خادم بات کر رہے ہوتے ہیں، کلام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اپنی پسندیدہ چیزیں نکال کر خدا کے خادموں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی، بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ ایسا کام کریں گے تو آپ دوسروں کو نہیں بلکہ خود آپ لیٹ ڈاؤن ہوں گے۔ خداوند کبھی بھی آپ کو ترقی نہیں دے گا۔ اور کلام یہاں پر بیان کرتا ہے کہ جو ہی خداوند یائر کے گھر میں گئے، آپ نے رونے والوں کو بھی تسلی دی اور آپ نے کہا لڑکی مری نہیں بلکہ سوئی ہوئی ہے۔ اور ابھی آپ نے اتنا ہی کہا تھا تو کلام بیان کرتا ہے آپ اس کمرے میں گئے جہاں پر وہ لڑکی، مردہ لڑکی لیٹی ہوئی تھی، اس کی ڈیڈ باڈی وہاں پہ پڑی ہوئی تھی۔ کلام بیان کرتا ہے، لوکا کی انجیل بیان کرتی ہے کہ آپ اس کے گھر میں گئے اور اس مردہ لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے ایک کلام کیا، ایک حکم دیا، اے بیٹی اٹھ تلیتا قومی، اور لکھا ہوا ہے کہ فوراً اس لڑکی کی روح آئی اور وہ زندہ ہو گئی۔ تو دنیا کے لوگ، میں بات کر رہا تھا کہ دنیا کے لوگ آپ کو پریشانی کی خبر دیتے ہیں لیکن یسوع آپ کو تسلی دیتا ہے۔ یائر کے گھر سے بھی پریشانی آئی لیکن یسوع نے یائر کو تسلی دی کہ یائر خوف نہ کر، تیری بیٹی جی اٹھے گی۔ اسی طرح نائن شہر کی بیوہ کے متعلق جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے یہ بھی ماں کا اکلوتا ہی بیٹا تھا۔ اور بائبل میں اگر آپ دیکھیں لازر کی کہانی کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ لازر بھی دو بہنوں کا اکلوتا ہی بھائی تھا، لیکن یسوع نے لازر کو بھی زندہ کر کے اس کی دکھی بہنوں کو تسلی دی۔ پھر یسوع نے نائن شہر کی بیوہ کے اکلوتے بیٹے کو زندہ کر کے اسے بھی تسلی دی۔ اس لیے ناظرین جتنے بھی مجھے اس وقت ایماندار دیکھ رہے ہیں، اگر آپ پریشانی میں ہیں، دکھوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، تو یاد رکھیں دنیا کے لوگ تو آپ کو پریشانی کی خبریں دیں گے کہ آپ کے اوپر قرضہ چڑھ گیا، آپ کو روگ لگ گیا، آپ کے بیماری لگ گئی ہے، آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو میں آپ سے یہی درخواست کروں گا آپ یسوع کے پاس آئیں۔ دنیا کے لوگ تو آپ کو پریشانی کی خبر دیں گے لیکن یسوع آپ کو تسلی دے گا۔ آمین 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 آمین۔ پریز دی لارڈ۔ پاسٹر اندریاس، بڑی خوبصورت آپ نے باتیں کی، کلام کی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ مجھے بڑی برکت ملی ہے، یقیناً ناظرین نے بھی برکت پائی ہے کہ دنیا آپ کو غم دے سکتی ہے لیکن یسوع غمی کو خوشی میں بدل دیتا ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے میں تیرے غم کو خوشی میں بدل دوں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کا غم، ماتم کو اس نے کیا کہ خوشی میں بدل دیا۔ تو جب آپ یسوع کے ساتھ فیلوشپ رکھیں گے، رفاقت رکھیں گے تو میری تو خوشیاں ہی ملیں گی۔ اگر آپ دنیا کے ساتھ دوستی رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ غم ہی لیں گے۔ تو یاد رکھیں اپنا دل مسیح کے ساتھ لگائیں، اپنی فیلوشپ، اپنا میل جول یسوع مسیح کے ساتھ بنائیں تاکہ آپ اس کے ساتھ ملے رہیں گے تو پھر خوشیاں ہی خوشیاں۔ کلام میں لکھا ہے تم مجھ سے ملا رہے، اسی سے تیرا کیا ہوگا؟ بھلا ہوگا۔ تو جب ہم اس سے مل جاتے ہیں تو پھر بھلے ہی بھلے ہوتے ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ تو ناظرین خدا آپ کو برکت دیں۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، ہم دعا کریں گے اور آپ کے